مہمان خصوصی حضرت مولانا اقبال صاحب القاری حفظہ اللہ ورعاہ سے بسط احترام درخواست کرتے ہیں کہ آپ تشریف لا کر اپنے ملفوظات عالیہ سے ہم سامعین کو مستفید فرمائیں اور اپنی ہی مستجاب دعا پر اس محفل کا اختتام فرما کر اس قافلہ قرآن کو اپنی منزل پر پہنچا کر ممنون فرمائیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء قیل وما جلاؤها یا رسول اللہ قال کثرة ذکر الموت وتلاوة القرآن۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم و مکرم حضرات علماء کرام، مہمانان اعظام اور عزیز طلبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتہائی شکر اور احسان ہے کہ اس نے آج ہمیں تکمیل حفظ قرآن کی اس بابرکت مجلس میں حاضری دینے کی سعادت نصیب فرمائی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتہائی شکر اور احسان ہے۔ پوری دنیا کے کام معطل پڑے ہوئے تھے اور لوگ ہر اعتبار سے پریشان تھے۔ ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی تعداد میں عزیز طلباء کو قرآن کریم کے حفظ کی اور اس کے تکمیل کی سعادت نصیب فرمائی۔ یہ روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بابرکت مجلسیں ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ختم ہوتا۔ عزیز طلبہ، حدیث شریف میں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سارے کلام ان سب کا سردار اللہ کا کلام، کلام الملوک ملوک الکلام۔ اور حدیث شریف میں بھی ذکر فرمایا گیا، اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے کلام کو انسانوں کے کلام پر ایسے فضیلت عنایت فرمائی جس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے اوپر اپنی فضیلت ذکر فرمائی۔ یہ وہی بابرکت کلام پاک ہے جس کی حفاظت کے لیے اور جس کے حفظ کے لیے حضرات صحابہ کرام نے سب سے پہلے قربانیاں دی۔ ہم سب جانتے ہیں اسی قرآن کریم کے لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہن کے اوپر ہاتھ اٹھا رہے ہیں، اور پھر آپ کی بہن نے جب قرآن کریم پیش کیا اور جو صحابی چھپے ہوئے تھے جو ان کو یاد کروا رہے تھے، انہوں نے پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے دعا فرمائی تھی اور اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ دعا قبول فرمائی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس صحابی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دار ارقم میں پہنچتے ہیں اور وہاں اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو ایمان کی توفیق سے مالا مال فرماتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام میں آپ حضرات کے سامنے اس لیے لے رہا ہوں کہ رمضان مبارک کی تراویح آ رہی ہے اور یہ ہمارے حفاظ کے لیے سب سے برکت والا قیمتی موقع ہوتا ہے جس میں وہ قرآن کریم کو محفوظ کر لے۔ تراویح کے بہانے سے قرآن کریم یاد کرنے کی توفیق ہوتی ہے۔ اس لیے
ہم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس موقع پر خاص یاد کرتے ہیں کہ آپ نے جماعت کے ساتھ قرآن کریم کی تراویح کا جو سلسلہ جاری فرمایا، آج تک امت میں وہ سلسلہ جاری ہے اور انشاءاللہ قیامت تک یہ جاری رہے گا۔ گزشتہ سال اجتماعی طور پر ہمیں تراویح کی توفیق نہیں مل پائی، لیکن الحمدللہ چھوٹی چھوٹی جماعتوں میں اور انفرادی طور پر قرآن کریم کی تلاوت کے اعتبار سے لوگوں نے گزشتہ سال سب سے زیادہ تراویح میں قرآن پڑھا اور تلاوت کے طور پر بھی کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق نصیب ہوئی۔ یہ اعزاز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس پاک کلام۔ آپ کے سامنے میں نے آیت پڑھی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، باطل نہ اس کے آگے سے آ سکتا ہے نہ اس کے پیچھے سے آ سکتا ہے۔ تنزیل من حکیم حمید، یہ ایک ایسی ذات کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے جو بڑی حکمت والی ہے اور جو قابل تعریف ہے، اس لیے اس کا کلام بھی قابل تعریف، اس لیے کہ قرآن کریم کلام اللہ غیر مخلوق، قرآن کریم یہ اللہ پاک کی وہ صفت ہے۔ آپ سن چکے ہیں فإن اللہ تعالی متکلم بالازل عندنا، اصول میں یہ مسئلہ ذکر کیا گیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ ازل سے متکلم، یہ کلام نازل ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 1450 سال پہلے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں یہ محفوظ تھا۔ اس لیے میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی، اس میں اللہ پاک نے فرمایا تنزیل من حکیم، تنزیل آہستہ آہستہ 23 سالہ مدت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نازل فرمایا۔ دوسری آسمانی کتابوں کے لیے فرمایا انا انزلنا التوراۃ، ہم نے تورات کو نازل کیا۔ ایک اور آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس پاک کلام کو 23 سالہ مدت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اور اس کلام میں باطل کی طرف سے جو کوششیں اس کو رد کرنے کی ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر کوشش کو ناکام کیا۔ یہ تو 1400 سالہ پوری تاریخ بڑی پڑی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے اس قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنایا۔ عزیز طلبہ، اس وقت بھی دنیا میں جو لوگ ایمان لا رہے ہیں، اس وقت میں اسی پر تھوڑا کچھ کام کر رہا ہوں کہ جو لوگ اسلام میں داخل ہوئے ان کے اسلام میں داخل ہونے کی کیا وجوہات ہیں۔ ان وجوہات میں سب سے زیادہ جو مجھے ملی 300 کے قریب، جن لوگوں نے یہ کہا کہ قرآن کریم کی جب ہم نے اس کا انگلش میں فرانسیسی زبان میں جو لوگ اسلام لائے، انہوں نے یہ کہا کہ دنیا بھر کی مختلف کتابوں کو ہم نے پڑھا، عجیب اتفاق ہے یوروپ اور امریکہ میں قرآن کریم اور اسلام کے متعلق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت عظمیٰ کے متعلق ایسے غلط تصورات ہے کہ آج کی ٹیکنالوجی اور سائنس اور علوم اور معرفت کی ایک لمبی قطار بہہ رہی ہے، اس کے باوجود یوروپ آج بھی قرآن کریم اور اسلام سے نفرت کر رہا ہے۔ اس بنیاد کے اوپر یہ ہوا کہ اکثر لوگوں نے جب اپنے عیسائی مذہب میں یا اپنے الحاد کے اندر انہوں نے چین اور سکون نہیں پایا تو انہوں نے دنیا بھر کی مختلف مذہبی کتابوں کا مطالعہ شروع کیا۔ اکثر کے متعلق یہ دیکھا گیا کہ بودھ مت، یہودیت، ہندوازم اور یوگا وغیرہ کی جو تعلیم ان میں ہے، ان چیزوں کی طرف یہ متوجہ ہوئے، لیکن یہ اللہ پاک کا کلام جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، باطل نے کتنی کوششیں کی، لیکن ان تمام کا اتفاقی طور پر یہ کہنا ہے
انفرادی طور پر ان کے اسلام لانے کے انٹرویو شائع ہو چکے ہیں، 300 350 سے اوپر مردوں کے اور عورتوں کے. ان سب کا یہ کہنا ہے، جو اکثر حضرات صرف قرآن کریم کا مطالعہ کر کے مومن ہوئے، اسلام لائے، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے ان تمام کتابوں کو پڑھا، ان کے مضامین پڑھا، کچھ اعتبارات سے کبھی کبھار نفس کو تسلی ہوئی. اس کو ایک اور ہمارے بہت بڑے موقر عالم یہ فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے بغیر بچے کے جو ماں ہوتی وہ گڑیا کو یا اور کسی چیز کو لے کر وقتی طور پر تسکین حاصل کر لے، لیکن 2-4 منٹ کے بعد پھر اس کو احساس ہوتا ہے ایک بے جان مخلوق، اور بچہ یا بچی یہ اچھلتی کودتی ایک مخلوق. تھوڑی دیر کے لیے تسکین ہوتی ہے، باقی دل کو چین اور سکون نہیں ہوتا. یہی ان تمام کا کہنا ہے کہ باطل مذاہب کی ساری کتابیں ہم نے پڑھی یا منسوخ شدہ جو کتابیں انہوں نے پڑھی، ان میں زندگی کا وہ چین اور سکون ان کو میسر نہیں ہوا. اور قرآن کریم کا جب مطالعہ کیا تو اس نے ان کے ان تمام سوالات کا جواب دیا جو ان کے دل میں پیدا ہوئے. مجھے قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہوئے ان کی یہ جو بات میں نے سنی تو یہ سمجھ میں آیا کہ شرک اور کفر کے سلسلے میں قرآن کریم مختلف انداز سے دلیلیں فرماتا ہے. حضرت مولانا سید ابو الحسن علی الندوی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمانا ہے کہ قرآن کریم کا مطالعہ کرنے کے بعد ایک آدمی چاہے اچھے اخلاق والا نہ بنے، چاہے اور دوسری صفات والا نہ بنے، لیکن کم سے کم وہ شرک والا باقی نہیں رہ سکتا، وہ موحد ہو سکتا ہے. اس لیے کہ قرآن کریم نے اس بات اور نفی واقعات اور امثال ان تمام کے ذریعے جو توحید کو واضح فرمایا ہے، ایسی وضاحت کسی اور آسمانی کتاب میں ہے. میں اور آپ قرآن کی ان آیتوں سے گزر جاتے ہیں. وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ إِنَّهُ خَيْرٌ لَكُمْ، ہم پڑھ کے گزر جاتے ہیں. لیکن ایک عیسائی مرد یا عورت جب اپنے مذہب کے اندر اللہ پاک کا تصور ثالث ثلاثہ والا پڑھتے ہیں، تثلیث والا عقیدہ پڑھتے ہیں، تو ان کی سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ خدا ایک بھی ہو اور 3 بھی ہو. یہ ایسی لاجیکل بات ہے، ایسی عقل والی بات ہے جو ہر فطرت سلیمہ والا آدمی قبول نہیں کرتا. اب جب قرآن کریم اس طرح کے جواب دیتا ہے، اس طرح کے اشارے فرماتے ہیں، تو ہم اور آپ اس باطل مذہب کی بے چینی اور بے قراری میں الحمدللہ مبتلا نہیں ہوئی، اس لیے ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا ہے. اسی لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایک صاحب سے کہا کہ جو لوگ نئے مسلمان ہو ان سے اسلام لانے کا سبب پوچھا جائے. اس صاحب نے کہا کہ کیا اسلام کے اندر کچھ کمی دلائل کی باقی رہ گئی ہے؟ علامہ اقبال نے فرمایا کہ بات یہ نہیں ہے. جو لوگ باطل مذاہب سے آ رہے ہیں ان کی ایک لمبی ہسٹری اور ایک تاریخ ہوتی ہے، اور اس کے بعد وہ اسلام میں آتے ہیں. بے چینیاں اور بے قراریاں ہوتی ہیں، اور قرآن کریم نے ان کی کس طرح رہنمائی فرمائی. جب یہ اس کو پڑھتے ہیں تو اسلام کی شان اعجازیت کا پتہ چلتا ہے، قرآن کریم کے معجزہ ہونے کا پتہ چلتا ہے کہ 1400 سال کے بعد بھی باطل کتنی کوشش کرے، اس کے باوجود اللہ تبارک تعالیٰ اپنے اس پاک کلام کے ذریعے لوگوں کو آج بھی سب سے زیادہ ہدایت دے رہے. ایک صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے قرآن کریم کا مطالعہ کیا اور دوسری آسمانی اور دوسری انسانی کتابوں کا بھی مطالعہ کیا، لیکن جب میں ان کتابوں کو پڑھتا تھا تو یہ محسوس ہوتا تھا کہ کوئی انسان ہمارے ساتھ بات کر رہا ہے، ہمارے جیسا طاقت والا قوت والا آدمی ہم سے بات کر رہا ہے. لیکن جب قرآن کریم کو ہم پڑھتے ہیں، اس کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک ایسی طاقت، ایک ایسی قوت والی ذات ہم سے گفتگو کر رہی ہے جو کبھی یہ کہہ رہی ہے کہ آسمان و زمین میرے قبضے میں ہے، جو سمندر اور دریاؤں اور پہاڑوں کا ذکر کرتی ہے، جو کھیتی باڑی اور اپنے مختلف انعامات کا ذکر کرتے ہیں. ڈاکٹر مورس بوکائی صاحب نے یہ آیت کریمہ پیش کی سورہ رحمان میں، جو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ انسانوں اور جنات تم جاؤ، گھس جانا چاہو، آسمان و زمین کے اندر گھسنا چاہو،
ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. یہ فرماتے ہیں کہ سائنس کے لیے ایک چیلنج ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کہیں بھی جاؤ میری قدرت اور میری طاقت سے تم باہر نہیں نکل سکتے. یہ اس طریقے کے سینکڑوں لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کریم کے متعلق یہ فرمایا. آپ جانتے ہیں صحابہ کرام کے سامنے وہ لوگ جو کفر میں تھے اور بڑے شاعر سمجھے جاتے تھے، بڑے فصیح و بلیغ سمجھے جاتے تھے، لیکن کسی ایک صحابی نے بیت اللہ کے دروازے کے پاس سورہ اخلاص کو آویزاں کیا. یہ شاعر آئے اور آ کر انہوں نے پڑھا، بار بار قرآن پڑھ رہے اور یہ کہتے ہیں کہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا یہ کس کا کلام، یہ کسی انسان کا کلام معلوم نہیں ہو رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عتبہ آیا ابو الولید اور اس نے کہا سورہ حامیم سجدہ کی جو شان نزول اس کا ہے، اس کے سلسلے میں مفسرین نے اس قصے کو تفصیل سے ذکر کیا. اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کو مال و دولت سے نوازیں، آپ چاہے تو کسی عورت سے آپ کی شادی کروا دیں، آپ چاہے اور نعوذ باللہ آپ مجنون ہے تو کسی اچھے طبیب سے ہم آپ کا علاج کریں. سب باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہے اور جب اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حامیم سجدہ کی تلاوت شروع کی اور اس آیت پر پہنچے فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ، جب اس آیت پر پہنچے تو عتبہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک پر اپنا ہاتھ رکھ دیا. وہ سمجھتا تھا کہ یہ جو نبی ہے وہ سچے ہیں اور یہ جو دھمکی دے رہے ہیں عاد و ثمود کے عذاب کی طرح، صاعقہ کی طرح، ان کے کہنے پر ہم پر یہ عذاب آ سکتا ہے. اس کے بعد عتبہ سیدھا اپنے گھر چلا گیا. ابو جہل انتظار میں رہا کہ کیا جواب لے کر آتے ہیں، لیکن عتبہ اپنے گھر چلے گئے. دوسری روایت میں ہے کہ عتبہ اسی مجلس میں گئے لیکن ان کو دور سے دیکھ کر مشرکین نے کہا کہ جس چہرے سے گئے تھے وہ چہرہ اب لے کر نہیں آتے. پھر عتبہ نے جو ان لوگوں کے سامنے کہا اللہ کی قسم میں نے شاعروں کا کلام سنا ہے، جنات کے اشعار میں پڑھ چکا ہوں، ساری چیزیں عرب کا ادب نثر اور نظم سب کچھ میں سن چکا ہوں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کلام کو پیش کرتے ہیں نعوذ باللہ نہ وہ شاعری ہے نہ ساحرہ ہے اور نہ کہانت ہے، کوئی چیز نہیں. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اسلام لانے سے پہلے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے پاس نماز پڑھ رہے، میں بھی وہاں پہنچا. میں نے قرآن سنا تو میرے دل میں بات آئی کہ شاید یہ شاعری ہے اور آپ فرماتے ہیں وما هو بقول شاعر. میں سمجھا کہ یہ کہانت ہے اور آپ فرما رہے ہیں وما هو بقول کاہن. حضرت عمر فرماتے ہیں میرے اسلام لانے کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی، بہت ساری وجوہات جمع ہوئی اور آخر میں بہن والا قصہ پیش آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی، وہ قبولیت کی گھڑی آ چکی. یہ اسلام ہے، یہ قرآن ہے. عزیز طلبہ، اللہ پاک نے اتنی عظیم نعمت سے ہمارے ان جذبات کو سرفراز فرمایا. یہ اللہ پاک کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ کائنات میں اس سے بڑھ کر اور کوئی نعمت نہیں ہوتی. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی قرآن کے ذریعے لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچایا. کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. یہ ایک ایسی کتاب ہے جو ہم نے آپ کے اوپر نازل کی تاکہ آپ لوگوں کو گمراہیوں سے نکال کر ہدایت کی طرف لے آئے. عبداللہ ابن مقفع بہت کوششیں کی قرآن کریم کے مقابلے کے اندر، پارسیوں نے اس کو تیار کیا. عربی زبان کا بہترین ادیب کلیلہ دمنہ جس نے عربی زبان میں تحریر کی، لیکن قرآن کریم کے مقابلے کے اندر بہت کوششیں 6 مہینے تک مسلسل لگا رہا. اس کے بعد اس کے ساتھی آئے جنہوں نے اس کو پیشکش کی تھی اور دیکھا کہ کاغذ اور قلم کا ایک ڈھیر پڑا ہوا ہے اور عبداللہ ابن مقفع کے ہاتھ میں ایک کاغذ. اس کو پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہا بہت کچھ میں نے محنت کی، یہ تھوڑا کچھ میں تیار کر رہا ہوں
شاید کچھ ہو جائے، یہ گفتگو ہو رہی ہے اور کسی جگہ مکتب سے بچے قرآن کریم پڑھتے ہوئے نکل رہے ہیں، چلتے چلتے ایک طالب علم قرآن کریم کی آیت جو اس دن کا مکتب کا سبق ہوگا وہ پڑھتے ہوئے نکل رہا ہے، وقیل یا ارض ابلعی ماء ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجود وقیل بعدا للقوم الظالمین۔ بچہ تو اپنے تنن میں استاد سے سبق پڑھا، وہ بیچارہ فصاحت و بلاغت کیا جانے، قرآن کریم کے ان الفاظ کی تعبیر اور اس کے پیچھے جو معانی کا ایک سمندر ہے اور جتے تلے الفاظ کے اندر قرآن کریم نے جس فصاحت کے ساتھ طوفان نوح کے اس منظر کو ذکر کیا ہے۔ عبداللہ ابن مقفع تو عربی کا عجیب تھا، جب اس نے یہ آیتیں سنی تو اس کے ہاتھ میں جو کاغذ تھا اس کو پھاڑ ڈالا اور یہ کہا کہ اللہ کی قسم میں خدا کے کلام کا مقابلہ نہیں کروں۔ وہ جانتا تھا ان چیزوں۔ تو عزیز طلبہ، اتنی عظیم کتاب جو اللہ تبارک تعالیٰ نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ قلبک لتکون من المنذرین، تنزیل رب العالمین نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین۔ ایسے پاک کلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کے قلب اطہر پر اتارا۔ قرآن کریم کی آیت ہے لا یمسہ الا المطہرون۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں غور کیا جائے کہ قرآن کریم کے نقوص کو، جو کلام الہی نہیں ہے، نقوص کلام الہی، اسی میں ہمارے حنابلہ جو غالی تھے وہ بیچارے دھوکہ کھا گئے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ انہی کے جواب میں کلام اللہ غیر مخلوق والے مسئلے پر جب آپ گفتگو کر رہے تھے، کچھ لوگوں نے چاہا کہ آپ کچھ کلام کریں، آپ نے اپنے آپ کو بہت روکا، لیکن جب بار بار اس طرح کا سوال ہو کر مجبور کیا گیا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے جواب میں جو گفتگو فرمائی وہ ان غالی حنابلہ ہی کے جواب میں آپ فرما رہے، جنہوں نے قرآن کریم کے کاغذ روشنائی کو، اوپر کا پٹھا دشمن کو، جنہوں نے اللہ کا کلام سمجھ لیا۔ تو خیر، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کے ظاہری کاغذ کو پکڑنے کے لیے اللہ پاک نے فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، کہ پاکیزہ لوگ اس کو پکڑتے ہیں۔ تو قرآن کے ظاہر کے لیے ظاہر کی پاکی ضروری ہے، تو قرآن کریم کے باطن کے لیے ہمارے باطن کی صفائی بھی ضروری ہے۔ اس کے بغیر قرآن کریم کے معانی کا علقہ اور کلام ربانی کے اسرار اور رموز اس قلب پر نہیں آ سکتے۔ قلب اطہر پر جو اترا تھا، اور آپ جانتے ہیں قولاً ثقیلا قرآن نے فرمایا، اور سخت سردی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے قلب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آب زمزم سے دھویا ہے اور اس کے اندر اللہ پاک کے انوارات اور تجلیات رکھی گئی، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت سردی کے اندر آپ کی پیشان مبارک پسینہ والی ہو جائے، لئے تفسر بخاری شریف کا لفظ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر آلود ہوتے۔ اتنی عظیم کتاب کو اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اس کی تلاوت کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے، اس کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم نے بار بار جو فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، مفسرین نے اس کی بہت ساری توجیہ فرمائی۔ اس میں ایک وجہ یہ بھی ذکر فرمائی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم اجمیوں کو، ہم لوگ ترکے تر پڑھنے گئے اس وقت ہمارے اس علاقے کے اندر قرآن کریم اتنا تجوید سے نہیں پڑھا جاتا، تو د ت ث یہ جو کلمات ہمارے ہیں ہم سے ادا نہیں ہو رہے۔ اللہ پاک نے پھر مسلسل محنتیں کی تو یہ ہمارے کلمات پھر ہم سے قرآن کریم کے ان الفاظ کو اس طریقے سے ادا کرنے کی مشق کروائی گئی، اور الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج اس علاقے میں اب وہ جو کمزوریاں تھیں وہ ختم ہو چکی، اور الحمدللہ کسی بھی علاقے کا بچہ قرآن پڑھ رہا ہو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ بلسان عربی مبین میں وہ پڑھ۔ یہ
حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اجمی ہونے کے باوجود ہماری زبانوں پر اللہ پاک نے اس کو جاری فرمایا۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ گندی زبان غیبت وغیرہ کی اور گناہ کرنے والی اللہ تبارک تعالیٰ اپنے پاک کلام کی تلاوت کی توفیق نصیب فرماتے ہیں۔ یہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ ہمارے لیے ہوا۔ تو عزیز طلبہ، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اتنی عظیم نعمت سے مالا مال کیا، اس کے الفاظ کو آپ نے یاد کیا، اس کی جو فضیلتیں حدیث شریف میں ذکر فرمائی، قاری صاحب نے جس کو ذکر فرمایا، اور بھی بہت ساری اس کی فضیلتیں حدیث شریف میں جو ذکر فرمائی گئی، آپ ان سب کے مستحق ہو۔ تاج پہنائیں گے آپ اپنے والدین کو، آپ کے اساتذہ کے ساتھ اس سے بڑھ کر سلوک کیا جائے گا۔ یہ قرآن کریم کے الفاظ اور اس کے ظاہر پر آپ نے نہیں۔ اس کے بعد سب سے پہلا مسئلہ ہے اس قرآن کریم کو محفوظ کرنے کا۔ حدیث شریف کی کتابوں میں قرآن کریم کو بھول جانے پر جو وعیدیں ہیں، علماء مفسرین محدثین نے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مستقل فضل قرآن میں اس کو ذکر فرمایا۔ ان روایتوں کو بھی تھوڑا سمجھا جائے۔ ابھی بچپنا ہے، ابھی اس وقت جتنا محفوظ ہو جائے گا بعد میں اتنا محفوظ نہیں ہوگا۔ پھر آپ عالم کلاس میں جائیں گے، کتابیں پڑھیں گے، آپ کو اتنی فرصت نہیں مل سکے گی۔ اس لیے ہمارے اساتذہ پہلے یہ کرتے تھے کہ بقرعید یا چشماہی سب میں قرآن ختم کرواتے اور پھر مسلسل 4-5 مہینے دور کرواتے، ایک ایک مجلس میں پورا قرآن طالب علم سناتے تھے۔ آج یہ الحمدللہ ہو رہا ہے، یہ سال تو تھوڑا ایسا ہی تھا، یہاں بھی ماشاءاللہ اس کی محنتیں ہو رہی۔ یہ قرآن کریم کو محفوظ کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے سب سے بہتر چیز اگر کوئی ہے تو یہ رات کی نوافل میں پڑھنا ہے، یا دن میں 2 رکعت میں پاؤ بار آپ پڑھیں گے تو ایک دن میں آدھا پارا 2 مہینے میں آپ کا قرآن پورا ہوگا۔ لیکن ایسا محفوظ جمع ہوا ہوگا کہ انشاءاللہ پھر اس کے بعد اس میں رکاوٹیں نہیں آئیں۔ پھر جب قرآن کریم کا ترجمہ پڑھیں گے اور غور سے اس میں محنت کریں گے تو پھر قرآن کریم پڑھنے میں بھی مزہ آئے گا۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا اتنا عظیم کلام ہے۔ سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایران میں وہاں کا جو بادشاہ تھا، اس کے دل کے اندر کچھ باتیں آئی اور زبان سے وہ نکلی، ایک جملہ اس کی زبان سے نکلا، در ابلغ کسے دیدہ موتی، کہ سفید اور کالے رنگ کا مکس موتی کس نے دیکھا ہے؟ بس یہ تو ایک شعر کا مصرع ہے، یہ نکلا اس کی زبان۔ اپنے دربار کے شاعروں کو بلایا اور بلا کر کہا کہ یہ اتنا ایک مصرع مجھ سے نکلا ہے، اس کو پورا کرو شاعری۔ شعراء پریشان، مسلسل محنتیں کی، لیکن کسی طریقے سے اگلا مصرع جڑ نہیں رہا، عاجز آ چکے، اور یہ کہہ دیا کہ یہ ایسا ہی بیتوکا لفظ ہے، اس کا کوئی معنی نہیں۔ جیسے مصر کے بڑے بڑے جادوگروں نے کہہ دیا تھا، خواب کی تعبیر والوں نے اضغاث احلام وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین، اس طریقے سے انہوں نے بھی ہاتھ کھڑے۔ ایران کے بادشاہ بڑے شرمندہ ہوئے کہ ملک فارسیوں کا، فارسی لوگوں کا، فارسی زبان والوں کا، اور یہاں کوئی فارسی کا اتنا شعر پورا نہیں کرتا۔ کسی نے کہا ہندوستان میں بھی تو بڑے بڑے شعراء ہیں، غیر منقسم ہندوستان تھا۔ تو سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پیغام بھیجوایا کہ یہ ایک مصرع ہے، اس کی تکمیل ہمارے شعراء سے نہیں ہوئی، شاید ہندوستان کے شاعروں میں سے کوئی اس کو پورا کرے۔ یہاں بھی بہت پریشان ہوئے لیکن پورا نہیں کرا۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ اتنی بڑی سلطنت کے مالک اور فارسی کا ایک مصرع پورا نہ ہوا، خود بہت بڑے عالم، جو عالم ہوتا ہے، علم والا ہوتا ہے، اس کو علم کی قدر ہو۔ تو آپ کو یہ احساس کمتری ہوئی کہ میرے ملک میں کوئی اس مصرے کو پورا کرنے والا ہے، آپ بے چین اور بے قرار۔ اتفاق سے آپ کی صاحبزادی زید النساء، جو بڑی عالمہ فاضلہ شاعرہ ہے، ان کو محسوس ہوا کہ والد محترم کچھ اندرونی پریشانی اور تکلیف میں گھوٹے جا رہے ہیں، تو پوچھا کیا وجہ ہے؟ فرمایا کہ ایسا مسئلہ پیش آیا۔ انہوں نے بھی محنت کی لیکن نہیں بن پایا۔ اتفاق سے ایک مرتبہ یہ زید النساء آئینے کے سامنے کھڑی ہے اور سرما لگا رہی ہے، اور سرمے کے اندر تھوڑا تیز پنا ہے، تو آنکھوں سے ایک دم سے آنسو ٹپکنے لگے۔
اور وہ سرما والے آنسو تھے، تو سفید بھی تھا اور کالا بھی۔ فوراً ان کے ذہن میں آیا کہ در ابلغ کسے دیدہ موجود مگر اشک بتانے سرما آلو۔ ویسے تو یہ موتی نظر کہیں نہیں آتا ہے، لیکن اشک بتانے سرما آلو، سرما لگایا ہوا جو معصوم ہوتا ہے اس کی آنکھوں کا یہ جو پانی کا قطرہ ٹپکتا ہے آنسو کا، وہ یقیناً ہوتا ہے در ابلغ۔ اب یہ شعر پورا ہو چکا، ایران کے بادشاہ کے پاس پہنچا، بڑی دھوم دھام سے اس شعر کو پڑھا گیا، ہندوستان کے اس شاعر کی بڑی مدح کی گئی۔ تو وہاں کے شعراء نے کہا کہ اتنا بڑا شاعر ہندوستان میں ہے اور ایران جیسے ملک میں نہیں ہے، ان کو بلایا جائے، ان کا استقبال کیا جائے، ان کی اس چیز کے اوپر تعریف کی۔ اب اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ پریشان ہو گئے کہ ایک اپنی بیٹی کو ایران کیسے بھیجا جائے اجنبی مردوں کے سامنے، وہ تو بڑے غیور لوگ تھے۔ پھر پریشان، بیٹی نے دیکھا کہ پھر والد محترم کچھ پریشان نظر آئے، کہا کہ ابا جان اب کیا ہے؟ فرمایا اسی پہلے والے شہر نے پریشان کر دیا، تم اگر جواب نہ دیتی تو پھر دوسرا مسئلہ پیدا ہے۔ کہا کیا بات؟ کہا وہ لوگ آپ کو ایران بلا۔ سلطان اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے پر بیٹی نے کہا کہ کوئی حرج نہیں، میں یہاں سے ایک شعر لکھ کر دیتی ہوں، آپ اس کو وہاں پہنچا دیجیے اور اسی میں ان کا جواب ہو جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے شعر لکھا، در سخن مخفی منم ہر کے دیدن میل دارد برا در سخن مینت چوں بوئے گل در برگ گل۔ جس طریقے سے گلاب کی خوشبو گلاب کی پتیوں میں ہوتی ہے، باہر نظر نہیں آتی، پتیوں میں پوشیدہ ہے، اس طریقے سے در سخن مخفی منم، میں اپنی بات میں اسی طرح چھپی ہوئی، جو مجھے دیکھنا چاہے وہ میرے کلام کو دے، اس میں چھپی ہوئی۔ خیر عزیز طلبہ قصہ پورا ہوا۔ بات یہ تھی کہ بس یہ جملے میں اب میں ہمارے عزیز طلبہ کو کہوں گا کہ یہ تو ایک انسان تھا، ایک عورت عالمہ فاضلہ ہے، انہوں نے یہ کہہ دیا در سکون مخفی منم چوبوئے گل در برگ گل۔ لیکن حضرت قاری محمد سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس قصے کو ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ اللہ پاک فرماتے ہیں، در سکون مخفی منم چوبوئے گل در برگ گل، ہر کے دیدن میل دارد برا در سکون بیند۔ اس لیے آپ اللہ کے کلام کو پڑھیں گے، اس کو بار بار یاد کریں گے تو یہ اللہ پاک سے شرف تکلم ہمیں نصیب ہوگا۔ اللہ کے کلام سے بڑھ کر کس کا کلام ہوگا؟ تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ۔ قرآن کریم پڑھتے ہوئے، قرآن کریم سمجھتے ہوئے ہماری قلب کی کیفیت کیا ہو؟ اللہ تبارک تعالیٰ اس کو فرماتے ہیں اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ پاک نے بہترین بات ذکر فرمائی، پورا قرآن احسن، اس لیے یہاں پر تبدیل کے اعتبار سے نہ دیکھا جائے۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتاب متشابہ، ایسی کتاب کے جس کے مضمون اور جس کی عبادتیں ایک دوسرے سے ملی جلی ہیں، متشابہات، وہ آیتیں جن کے مضامین ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ متشابہن کی یشبہ بعضہ بعضا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کے مضامین ایک دوسرے سے الفاظ اور معانی کے اعتبار سے ملتے جلتے، ایک متشابہات محکمات کے مقابلے میں وہ الگ ہے۔ فیہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات، حروف مقطعات اور وہ صفات الہیہ جو اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات اقدس کو کسی جسم اور جسمانیات کے ساتھ تشبیہاً ذکر کی گئی، ان آیتوں کو متشابہات کہا جاتا ہے، وہ دوسرے مفہوم سے۔ خیر تو اللہ پاک فرماتے ہیں کتاب متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم، قرآن کا اثر سیدھے قلب پر پڑتا ہے اور اس کے اثرات نمایاں ہوتے ہیں بدن کے اعضاء پر۔ تقشعر منہ جلود، اس لیے عزیز طلبہ قرآن کریم صرف حفظ کریں گے، معانی کی طرف آپ نہیں جائیں گے تو اس قیمتی موتی کو ہم سمجھ نہیں پائیں گے۔ اس لیے آپ حفظ کر چکے ہیں، اب الفاظ کو آپ نے یاد کیا تو معانی کو بھی سمجھنا ہے۔ اس کے لیے عالمیت کا شعبہ اگر آپ اس میں داخل ہوں گے تو آپ کا قرآن کے الفاظ بھی محفوظ رہیں گے، آپ کی شکل و شباہت بھی عالمانہ باقی رہے گی،
ورنہ پھر دنیا کے چکروں میں لوگ چلے جاتے ہیں، پھر کوئی شکل محفوظ نہیں ہوتی۔ افریقہ میں، انگلینڈ میں سینکڑوں کی تعداد میں حفاظ، پتہ ہی نہیں چلتا ہے، خاص کر کے ساؤتھ افریقہ میں کثرت سے شرٹ پینٹ میں ہے یا کوئی عجیب و غریب شکلوں میں ہے اور کہے کہ فلانا حافظ۔ تو حافظ ہونے کے بعد یقیناً یہ بہت بڑی چیز ہے، لیکن اس نعمت کو اللہ کے کلام کو سمجھا جائے۔ یتلو علیہم آیاتہ ہی سے آپ گزر چکے تو وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکمَۃَ، اس کی طرف بھی جائیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ موقع عنایت فرمایا، اور الحمدللہ آپ ان حالات میں بھی آپ نے حفظ کے اندر اپنے لیے محنت کی، اور اس طریقے سے آپ اس قرآن کریم کی تکمیل تک پہنچے، آپ کو بڑی مبارکبادی ہے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کو حاصل کرنے والوں کے لیے فرمایا کہ ان کو مرحبا کہا جائے، ان کی آؤبگت کی جائے، اور ان کے ساتھ استوصوا بہم خیرا، میری طرف سے ان کے ساتھ خیر کی وصیت کو پکڑو، اہل علم کو کہا ہے۔ اللہ پاک نے آپ کو اس عظیم نعمت سے نوازا۔ آپ کے سامنے میں نے ایک روایت پیش کی تھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء، کہ یہ انسانی قلوب اس پر بھی زنگ اور کاٹ لگ جاتا ہے، جیسے لوہے کو جب پانی لگتا ہے تو اس کی وجہ سے لوہے میں زنگ کر جاتا ہے۔ ان هذه القلوب تصدع، یہ جو ہمارے قلوب ہے، جو قرآن کا بھی مرکز ہے اور جو دوسرے برے وسوسوں کا بھی مرکز، یہ اس قلب کے اوپر زنگ کر جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا وما جلاؤھا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی صفائی کس سے ہوگی؟ آپ نے فرمایا کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، موت کو کثرت سے یاد کیا جائے اور قرآن کریم کی تلاوت کی جائے۔ جب قرآن کریم کی تلاوت کی جائے گی، قرآن خود ہمیں موت کی طرف اتنا متوجہ کر رہا ہے، بار بار اللہ تبارک تعالیٰ مختلف مثالوں کے ذریعے آخرت کی زندگی کو اور اس دنیا کی ناپائیداری کو ذکر فرماتے ہیں، تو خود بخود قرآن پڑھتے ہوئے دل کی توجہ آخرت کی طرف جائے گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے شرک کی اور توحید کی جو مثالیں ذکر فرمائے، اللہ تبارک تعالیٰ نے مومن کی خرچ کرنے کی مثال ہے، اخلاص کی مثالیں ذکر فرمائے، مختلف منافقین کی مثالوں کو ذکر کیا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی مثالوں کو ذکر کیا۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جب ہم ان کو پڑھیں گے تو ہمارے دلوں میں اس کا احساس ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا متشاکسون ورجلا سلما لرجل، ایک آدمی در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہے، آج اس معبود کو کل اس معبود کو۔ آنند کے پاس ایک جگہ ہے، وہاں ایک سوامی جی ہے، سوامی سچینانند، انہوں نے کتاب لکھی ہے گجراتی میں، آپنے یعنی پچھم غیر مسلمین ہندوؤں کے لیے لکھی ہے۔ اس کے اندر انہوں نے شرک کو سمجھایا اور یہ کہا کہ ہر دن ایک نیا معبود ہمارے یہاں پیدا ہو، صرف بھگوان کی ہم شادی کرواتے ہیں، اس کا جلوس بھی نکلتا ہے، عجیب و غریب قسم کی چیزیں انہوں نے ذکر کی۔ ان کے اوپر جب انہوں نے یہ لکھا، اس کے بعد ہم نے ایک خط ان کے اوپر لکھا تھا اور اس کے اندر میں نے یہ چند آیتیں جو قرآن کریم کی ہے اس کو ذکر کر کے توحید کو ان کے سامنے بتلا۔ تو وہ آریہ سماجی ہے، انہوں نے کہا کہ میں بھی توحید کو مانتا ہوں۔ میں نے کہا کہ آریہ سماج میں توحید سمجھائی تو جا رہی ہے، لیکن عملاً آریہ سماجی میں جیسے بودھ مذہب، وہاں خدا کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، لیکن بدھ کو ہی بھگوان بدھ بنایا۔ جس نے خدائیت کا انکار کیا، جن کے مذہب میں خدائیت ہے ہی نہیں، چند سماجی واقعات ہے، اسکول میں آپ پڑھے ہوئے ہوں گے بچپن میں کہ وہ گزر رہے ہیں اور کسی بیمار کو، کسی پریشان حال کو دیکھا اور پھر اس کے بعد ان کے دل میں خیال آیا، یہ تو بادشاہ کے لڑکے تھے، ان کے دل میں خیال آیا اور پھر یہ چلے گئے مراقبے میں اور پھر بودھ مذہب کی تعلیمات اور نصیحتیں انہوں نے لوگوں کو پہنچائی۔ تو وہاں خدا کا تصور نہیں، لیکن خود ان کو ہی خدا بنایا ہے۔ اس لیے اس وقت ہماری آنے والی نسلوں کے لیے سب سے بڑی جو ضرورت ہے وہ توحید کو صاف زبان میں سمجھنے کی۔ نئی جو تعلیمی پالیسی ظاہر میں بہت اچھے الفاظ میں ذکر کی گئی ہے، لیکن اندر سے 100 سال کی محنتوں کے بعد جو ایک ان کا پلان اور پروگرام ہے، اس میں سب سے بڑا پروگرام یہی ہے کہ ایک مسلمان کو ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، ارباب متفرقہ کی طرف لگا دیا جائے، الگ الگ معبودوں کی طرف لگایا جائے،
سیدنا یوسف علیہ السلام نے یہ جو جملہ اپنے جیل کے ساتھیوں کو فرمایا، آج یہی چیلنج ہندوستان کے ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے لیے اور اسکول اور کالج میں پڑھنے والے ہمارے مسلمان طلباء اور طالبات کے لیے سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ، مکھی بھی نہیں اڑا سکتی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ایک وہ آدمی جو چند آدمیوں کا غلام، چند آدمیوں کی یہاں خدمت کرتا ہو، اور وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ، اور ایک شخص جو صرف کسی ایک کے یہاں محنت کرتا ہے، جو ایک در والا ہو۔ تو سوامی جی نے یہ لکھا کہ ہم لوگ اس لیے پریشان ہیں کہ ہمارے یہاں ہر ایک اٹھتا ہے اور خود بھگوان بن جاتا ہے۔ تو اتنی لائن لگی ہے، انہوں نے عجیب و غریب چیزیں لکھی ہوئی ہے، بہت صاف ستھری باتوں میں انہوں نے لوگوں کو سمجھایا ہے۔ خیر، قرآن کریم پورا اسی سے برابر ہے، اس لیے ہمارے یہ حافظ ہونے والے طلبا اس اعتبار سے بھی قرآن کریم کے معانی کی طرف جانا ہے کہ اگر ہم نے صرف حفظ کر لیا، توحید کو اور شرک کو دونوں کے فرق کو نہیں سمجھا، تو کہیں نہ کہیں ہم پریشان ہو جائیں گے، شرک میں مبتلا ہو سکتے ہیں، اور قرآن کے بعد آدمی شرک میں مبتلا نہیں ہو۔ اس لیے عزیز طلبا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں توفیق عنایت فرمائی، ہم نے قرآن کریم کے الفاظ کو اس کے ظاہر کے ساتھ یاد کیا۔ ہمارے دوسرے عزیز طلبا ہے جنہوں نے قرآن کریم کے معانی پر محنت کی۔ یہ سلسلہ قرآن اور حدیث کی تعلیم کا انشاءاللہ قیامت تک باقی رہے گا، اور اس طریقے سے قرآن کریم کی نعمتوں سے خود سرفراز ہو کر ہم اللہ کے بندوں تک اللہ کے پیغام کو پہنچائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کی عظمت، اس کی محبت، اس کی معرفت اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں میں ڈالے اور ہم اس کی قدردانی کریں۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک حافظ صاحب بھیک مانگ رہے تھے، حالات آئے اتفاق، سلطان اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کو پتا چلا، بلایا، اور بلانے کے بعد کہا کہ ان کو ایک کمرے میں بند کر دو، اور جب تک ان کے جسم سے روشنی نکل کر اس کمرے کو منور نہیں کرے گی وہاں تک ان حافظ صاحب کو اندر رہنا۔ حافظ قرآن کے رہے 1 دن 2 دن 3 دن بھوکے پیاسے، اور کچھ لوگوں نے لکھا ہے کہ اورنگزیب نے کھانا پینا تو پہنچایا لیکن کمرے سے باہر نہیں نکالا گیا۔ اب پریشان تھے، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کی، منت و سماجت کی کہ باری تعالیٰ بادشاہ کا مجرم جلدی چھوٹ نہیں سکتا ہوں، کوئی چھوڑانے والا نہیں آئے گا بادشاہ کے بدلے۔ اللہ پاک نے دعائیں سن لی اور اچانک کمرہ روشن ہو گیا۔ سلطان اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے دروازے پر آدمی کھڑا رکھا تھا، جیسے روشنی ہوئی فوراً دروازہ کھول دیا، اور پھر سلطان نے بلا کر کہا تم حافظ قرآن، تمہارے سینے میں اللہ پاک کا کلام موجود ہے۔ ایک شاعر نے فرمایا ہے کہ تو دنیا کی ان بے چینیوں اور پریشانیوں سے غمگین نہ ہو، در خود نظر بے پوشا دے سہی دامنی منن کہ در سینے تو ماہ تمامی نہیں آتا، تیرے سینے میں 14ویں کا شان اللہ تبارک تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اتنی عظمت والے قرآن کریم کو بھول کر تو دنیا کی چیزوں کی طرف جا رہا ہے۔ فقط عظم صغیرا، حدیث شریف ہے، ضعیف ہے روایت، لیکن محدثین نے اس کو لکھا ہے کہ جس نے اللہ نے جس کو قرآن کریم دیا اور اس کے بعد اس نے یہ سمجھا کہ دنیا والے مجھ سے زیادہ بہتر ہیں، ان کو زیادہ نعمت ملی ہے، تو اس نے اللہ کی بڑی نعمت کو چھوٹا سمجھا اور چھوٹی نعمت کو بڑا سمجھا۔ یہ بہت بڑی چیز ہے، اس لیے ہم سب سے پہلے تو جس علم کو ہم حاصل کرتے ہیں ہمارے دل میں اس کی طمانینت اور یقین ہونا چاہیے کہ اللہ پاک نے میرا انتخاب فرمایا ہے، ورنہ میں اپنی طرف سے نہیں آ سکتا۔ یہ اتنی عظمت والی کتاب کے لیے اللہ پاک نے مجھے منتخب کیا، جس کتاب کو اللہ پاک نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اپنے آخری ایڈیشن اور اپنے آخری پیغام کے طور پر جس کتاب کو منتخب کیا، اللہ پاک نے اس کا ہمیں حاملین میں سے اس کا ہمیں بنایا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے تمام حفاظ کو، ان کے اساتذہ کرام کو، مدرسے کی انتظامیہ کو، اور جن جن لوگوں نے انعامات سے نوازا، یہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے کہ قرآن کی نعمتوں پر ہم ان کے اوپر پیسے نچھاور کریں۔ دنیا میں بہت ساری ناچ گان کی مجلسیں ہوتی ہے اور کروڑوں روپے وہاں تقسیم کیے جاتے ہیں، لیکن خسیرت دنیا والآخرہ، اور یہاں حافظ قرآن پر خرچ کیا جانے والا ایک ایک پیسہ بڑا قیمتی ہے۔
اس لیے آپ جن حضرات نے خرچ کیا ان کو بھی مبارکبادی دیتا ہوں کہ اللہ پاک نے آپ کے پیسوں میں یہ برکت عطا فرمائی، آپ کو یہ حسن توفیق سے نوازا کہ حفاظ قرآن کریم کے لیے آپ نے دل کھول کر پیسے عنایت فرمائے۔ اس لیے حفاظ کو بھی کہوں گا صرف وہی قرآن کریم یاد کرنے کی بات ہے، یاد کیا جائے اس کو۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر انسان کے لیے اور کون سی برائی ہوگی کہ وہ اللہ کا کلام یاد کر کے اس کو بھول جائے۔ حسن بصری جیسے اکابر تابعین اور وہ یہ جملہ فرماتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر اور کون سی چیز ہوگی، اس سے بڑا نسیان کیا ہوگا کہ آدمی قرآن کریم یاد کر کے اس کو بھول جائے۔ اس لیے عزیز طلبہ، اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن اساتذہ سے قرآن کریم یاد کیا ہے ان کی محبت، ان کی عظمت اپنے دل کے اندر رکھی جائے۔ فارغ ہونے کے بعد، حافظ ہونے کے بعد آپ عالم ہو، عالم بننے کے بعد آپ کسی بڑے مرتبے کو پہنچ جائے، تب بھی اپنے حفظ کے اور مکتب کے اساتذہ کو فراموش نہ کیا۔ وہ تھے تو ہم اس لائق ہوئے کہ کسی دارالعلوم میں پہنچے۔ اگر مکتب کے اساتذہ محنت نہ کرتے تو ہم یہاں تک کیسے آئے؟ حفظ کے اساتذہ نے جو سب سے زیادہ محنت ہوتی ہے، عالم کلاس میں تو ایک دو نے سبق یاد کر لیا تو آگے چل جائیں گے پڑھانے، حفظ میں تو یہ ہو نہیں سکتا۔ ہر طالب علم سے انفرادی طور پر حفظ کرنا، اس لیے وہ اپنا سبق سنائے گا، سبق کا پارا سنائے گا، اپنا دور سنائے گا۔ اس لیے یہ بڑی محنتیں ہیں، مسلسل بیٹھ کر سننا طلب، یہ ان اساتذہ کے لیے بھی آج کے زمانے میں لوگ روپیہ پیسے کے لیے دنیا کی مختلف چیزوں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اللہ پاک نے آپ کو قرآن کریم کے حاملین اور حافظین کی حفاظت کرنے والا بنایا، یہ اللہ پاک کی طرف سے بڑے فخر کی چیز ہے۔ ہم کتابیں پڑھانے والے تو کتابوں کے واسطے سے، تفسیر کے واسطے سے، حدیث کے واسطے سے قرآن تک پہنچ رہے ہیں، لیکن اللہ پاک نے آپ کو براہ راست اپنا وطن قرآن کریم سیدھا آپ رات دن 24 گھنٹے اس میں مشغول ہے۔ اس لیے حفظ کے اساتذہ کے لیے، حفظ پڑھنے والے طلباء کے لیے یہ بہت بڑی قربانی ہے اور بہت بڑی فخر کی اور فضل کی چیز ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ صحیح سنی باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اللهم صل على سيدنا نبينا وشفيعنا ومولانا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون اللهم يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم انا نسألك التقى والهدى والعفاف والغنى اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك مولاي کریم، ان عزیز طلباء نے آپ کا پاک کلام حفظ کیا، مولا کریم آپ ہی کی طرف سے یہ توفیق عنایت ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں حافظ نہیں بنا سکتی جب تک آپ کا فضل، آپ کا رحم نہ ہو۔ شیطان بیچ میں کتنی مرتبہ وسوسے ڈال کر بگاتا ہے، حفظ کے اندر کتنے برے برے خیالات آتے ہیں طالب علم، لیکن قرآن کریم کی تکمیل کرنا ہمارے ساتھ کتنوں نے شروع کیا تھا، لیکن کتنے راہ میں سے ادھر ادھر ہو گئے اور آپ نے ان عزیز طلباء کو منتخب فرمایا۔ مولا یہ آپ کا فضل اور آپ کی عنایت ہے۔ اے رب کریم، آپ کا فضل اور آپ کی عنایت سے ہم بہت زیادہ محتاج ہیں۔ ہم اپنی طاقت اور قدرت سے کچھ نہیں کر سکتے۔ اسباب کی دنیا نے بہت کچھ کیا، لیکن جب تک مسبب الاسباب نہیں چاہتے ہیں وہاں تک وہ چیز پائے تکمیل کو نہیں پہنچتے۔ اے مولا کریم، ان عزیز طلباء نے اس چہار دیواری کے اندر رہ کر قرآن کریم کو یاد کیا۔ مولا کریم، یہ بڑی عظمت اور بڑی بزرگی کی چیز ہے، آپ نے ان کو لگایا اور لگانے کے ساتھ ان کے اساتذہ، انتظامیہ جو اس لائن کے اندر جن جن طریقے سے بھی اس خدمت میں مشغول ہے، حتیٰ کہ جھاڑو دینے والے، کھانا پکانے والے، ٹوائلٹ صاف کرنے والے، اے مولا کریم یہ سب ہماری خدمت کے لیے آپ نے لگائے۔ اے رب کریم، آپ نے ہم پر یہ احسان فرمایا، ہمارے ماں باپ کی دعاؤں کو قبول فرمایا، اساتذہ کی محنت کو قبول فرمایا، اور آپ نے ہمیں یہ قرآن کی عظیم نعمت سے نوازا۔ مولا اس کی ناقدری کرنے سے حفاظت فرما، اس کو بھولنے سے ہماری حفاظت فرما، اس کے یاد کرنے کے جتنے طریقے ہو سکتے ہیں جو ہمارے علماء کرام نے ذکر کیے ہیں، حفظ پر مستقل کتابیں لکھی جا چکی ہے، کیسے حفظ کرنا ہے، کیسے دور یاد کرنا ہے، کیسے سبق کا پارا سنانا ہے۔ اے مولا کریم، ان تمام چیزوں کی آپ ہمیں توفیق عنایت فرمائے، اور دنیا سے رخصت ہو تو اس حال میں کہ قرآن کریم ہمارے سینوں میں محفوظ ہو، اور اقرأ ورتقی
اور جس طریقے سے کما کنت ترتلھا فی الدنیا، دنیا میں جیسے پڑھتا تھا، مولا کریم خوشخبری کا ہمیں مصداق بنا دی۔ مولا کریم ادارے کو دن دگنی رات دگنی ترقی نصیب فرما۔ مولا کریم بچپن سے صدق اور پرہیز کو ہم نے دیکھا، قرآن کریم کی محنت کے لیے یہ دونوں اداروں نے اس وقت کام کیا ہے جبکہ یہ بڑے ادارے موجود نہیں تھے۔ ان دونوں مدرسوں کی بڑی خدمتیں ہیں، بڑی عنایتیں اور توجہات ہیں ان کی، اور ان علماء کی، خاص کر کے پارکھیت کے علماء ہمارے اطراف کے تمام دیہاتوں میں لگے ہوئے۔ اسی طریقے سے سکھون کے بھی علماء کرام، اے مولا کریم ان لوگوں نے اپنی زندگیاں کھپا دی۔ جس وقت یہ ماحول نہیں تھا اس وقت انہوں نے مکاتب کے اس نظام کے ساتھ حفظ کے شعبے کو قائم رکھا اور بورڈنگ کے نظام کے ذریعے آسانیاں اور سہولتیں کر دی دور سے آنے والوں کے لیے۔ مولا ان چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں جو محنتیں کی گئی، ان محنتوں کرنے والوں کو قبول فرما۔ یہ آج دنیا سے جا چکے ہیں، ان کی قبروں میں کروٹ کروٹ ان کو آپ رحمت اور برکت کی چیزیں نصیب فرما۔ مولا کریم ان ہمارے عامی لوگ تھے بیچارے، لیکن ان کے دلوں میں قرآن کی محبت تھی، انہوں نے محنتیں کی اور آج ہم اس کا پھل کھا رہے ہیں۔ مولا کریم ان پرانے اساتذہ، ان پرانے علماء اور ان پرانے محنت کرنے والے متولیان اور خدمت کرنے والے حضرات، ان تمام کی مولا کریم خدمتوں کو قبول کر کے ان کو آخرت میں بہترین بدلہ نصیب کرے۔ اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، انت المستعان عليك البلاغ، لا حول ولا قوة، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ جزاک اللہ خیر حسن الجزا۔ اللہ تعالیٰ حضرت والا کے قیمتی وسیع منصورات اور مسائل پر عمل کرا ہونے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے، اور قرآن کریم کے ظاہری کیفیات کے ساتھ ساتھ روحانی کیفیات سے بھی ہم تمام کو مستفید فرمائیں۔ اسی کے ساتھ آج کی مجلس کے ختم کا اعلان کرتے ہیں۔ کل عام وانتم بخیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حفاظ بچے مسافر صرف حفاظ بچے ملاقات کے لیے آئیں، صرف حفاظ ترتیب کے ساتھ آہستہ جدھر طلبہ عزیز سکون و وقار کے ساتھ تشریف لے جائیں۔ جو مہمان اعظم باہر سے تشریف لائے ہیں وہ دارالطعام میں مطبخ میں کھانے کے لیے تشریف لے جائیں اور طلبہ عزیز سے درخواست ہے کہ ان سے رہنمائی کریں، مہمانوں کو مطبخ تک پہنچائیں۔ مبارک